حدیث مسلم میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے راوی ہیں، اور یہ اصحاب صفہ میں تھے، چبوترے پہ رہنے والے لوگ جن کا کوئی اپنا گھر بار نہیں تھا، کاروبار حیات کچھ نہیں تھا، بس آقا علیہ السلام سے تعلیم پاتے رہتے، گویا آقا علیہ السلام کی درسگاہ کے طلباء تھے یہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہوا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، کہتے ہیں ہم چبوترے میں تھے، اچانک سرکار ہمارے ہاں تشریف لائے، اور یہ مہربانی ہر روز کئی بار ہوتی تھی، یہ عنایت ہمیں میسر رہتی تھی، اور بڑے بڑے سخاوت کرنے والے، قربت میں رہنے والے، آقا علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے لوگ جب ان کا تذکرہ آتا تھا تو ان کا نام بڑے احترام سے لیتے تھے کہ ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، آپ نے ایک مسئلہ سنا تو بتایا گیا یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، تو کہا ابو ہریرہ سرکار کے پاس ہر لمحہ موجود رہتا ہے، ہم بازار کے کام کاج میں، بزنس اور کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اسلام لانے میں تو یہ کل آیا ہے، لیکن چونکہ زیادہ وقت ساتھ گزارتا ہے اس لیے یہ مسائل اس نے زیادہ یاد کر لی۔ اور ان لوگوں پر عمارہ صحابہ بھی رشک کیا کرتے تھے، کہتے ہیں سرکار آئے، آج آنے کے بعد انداز بڑا جداگانہ تھا، پوچھا صحابہ سے ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی العقیق او البطحان فیاتی بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم، فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ہر صبح عقیق یا بطحان، یہ بڑی منڈیاں تھیں دو، وہاں چلا جائے اور ہر صبح وہاں سے 2 اعلیٰ کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، اور اس پہ اسے خرچ بھی کچھ نہیں کرنا پڑا، اس نے قطع رحمی بھی نہیں کی، بلکہ وہ وہاں جاتا ہے کوئی تحفے میں اسے کہتا ہے یہ میری طرف سے 2 اونٹنیاں قبول کرو۔ اب اونٹنیاں اس وقت بڑی قیمتی متاع تھی، ان پہ سفر ہوتا، حمل برداری ہوتی، انہیں ضرورت کے وقت کھایا جاتا، اونٹنیوں کا دودھ استعمال کیا جاتا، اس وقت عمراء کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب پوچھا کنے جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جن کے کھانے کا آقا علیہ السلام یوں اہتمام فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو کہتے طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، وطعام الاربع یکفی خمسہ، فرمایا 4 کا کھانا 5 کو کافی ہوتا ہے، پھر فرماتے 6 کو بھی کافی ہوتا ہے، اور ہر روز کہتے کہ میرے ان ساتھیوں کو کون کھانا کھلائے گا، کوئی کہتا حضور آج 10 افراد کی مہمانی میں کروں گا، کوئی کہتا حضور 2 آدمیوں کو میں لے جاؤں گا، کوئی ساتھ لے جاتا، کوئی کھانا ان کا وہاں لے آتا۔ ایسے لوگوں سے پوچھا ہر روز 2 اونٹنیاں ملیں اور اعلی نسل ملیں تو تم پسند کرتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، حضور کسی ایک کی کیا بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اگر کسی کو جائز طریقے سے روزانہ اتنا مال ملے تو وہ کون منہ پھیرے گا؟ ہاں حضور ہم پسند کرتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درہ رحمت جوش میں تھا، فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑی متاع آج دینے والا ہوں، اور وہ سامان آخرت دیا، وہ طریق بتایا کہ جس سے ہم بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمان متمتع ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا افلا یغدو احدکم الی المساجد، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح صبح تم مسجد میں چلے جاؤ، فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ، نماز ادا کرو، ہر بندہ اٹھے اور مسجد میں جائے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو مسجد کے پڑوس میں ہی رہتے ہیں،
اور انہیں گویا سمجھایا بھی جا رہا ہے تم میں جو نعمت میسر ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، تمہیں جو روحانی تسکین ملتی ہے، روحانی خوراک میسر آتی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اور دوسروں میں بھی حرص اور اس کی خواہش پیدا کی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وقت فجر غفلت کا وقت نہیں ہے کہ گھروں میں ہی لیٹے رہو۔ افلا یغدو احدکم الی المساجد، فرمایا صبح صبح مسجد میں جایا کرو، یعنی نماز فجر کا حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ پھر فرمایا فیعلم، نماز کے بعد کوئی پڑھائے سکھائے، پھر دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ پڑھانے والا سکھانے والا تو ایک دو ہوگا، پڑھنے والے سیکھنے والے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا او یقرأ، یا پڑھ ہی لے سیکھ ہی لے، آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، فرمایا میں اللہ کے رسول تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اور تمہارے ساتھ سچا عہد کر رہا ہوں اور تمہیں خبر دے رہا ہوں، اگر نماز فجر پڑھ کے کوئی شخص قرآن کی 2 آیات پڑھا دے یا پڑھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِن ثَلَاثٍ، فرمایا 3 آیات پڑھ لے یا پڑھا دے، یہ اس کے لیے 3 اونٹنیاں ہر روز ملنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ، فرمایا 4 آیات پڑھے یا پڑھائے، یہ اس کے لیے 4 اونٹنیاں ملنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا اونٹنیوں کی اسی تعداد کے اعتبار سے جتنی آیات پڑھتا جائے گا اتنی اونٹنیوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے برکت اور فائدہ عطا فرماتا جائے گا۔